ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے آخری وصیت مولا متقیان علی ابی طالب کے حوالے سے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجۃ الاسلام علامہ حضرت محمد حسن معروفی صاحب قبلہ اور علی نقی بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ جو 10 نصیحتیں مولا کائنات نے فرمائی، اس میں جو پہلی نصیحت، جو پہلی وصیت فرمائی وہ تقوی کے حوالے سے فرمائی، تو اس کے بارے میں چاہوں گا بیان فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدائی کلمات کو بھی امام کے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ نے جو اس وصیت نامے میں تحریر فرمائی یہ ہے کہ اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی بتقوی اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے دونوں فرزند، خاص طور سے امام حسن امام حسین علیہ السلام و جمیع ولدی، اپنے تمام اپنی دوسری اولاد کو، و اہلی اپنے گھر والوں کو، ومن بلغہ کتابی اور میرا وصیت نامہ جس تک پہنچے جی، اس سے میری یہ وصیت ہے کیا؟ پہلی وہ بتقوی اللہ، کہ تم تقوی الہی اختیار کرنا۔ سرکار مولا کائنات عام طور سے جہاں کہیں بھی خطبہ بھی کہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو لوگ چونکہ سامنے ہیں تو ان سے ایک نصیحت کے طور پر تقوی الہی کی بات ضرور کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں تقوی سے متعلق اس قدر زیادہ گفتگو ہے، جو امام المتقین ہیں یقیناً جو ہیں انہیں تقوی سے متعلق گفتگو کرنا چاہیے ہے۔ اور تقوی، میں صرف اتنی بات کہوں کہ تقوی کسی طرح کے شکل و صورت کے بنانے کا نام نہیں ہوتا ہے، اور نہ کسی طرح کے خاص لباس پہننے کا نام ہوتا ہے، بلکہ تقوی حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے جی، تو تقوی نام ہے خود حفاظتی کا۔ بالکل کسی طرح کے قید کا نام نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی طریقے سے اپنے کو مقید کر لے گا تو متقی ہو جائے گا۔ مثلا اپنے کو مسجد میں مقید کر لے تو متقی ہو جائے گا، بارگاہ میں مقید کر لے تو متقی ہو جائے گا، اتنے اعمال میں مقید کر لے تو متقی ہو جائے گا۔ جی، نہیں، تقوی خود حفاظتی، اپنی حفاظت کا نام۔ جیسے میں اس کی مثال دوں کہ اگر انسان نے اپنے پاؤں میں جوتا پہن رکھا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ پاؤں کو مقید کر دیا ہے، جی، بلکہ پاؤں کی حفاظت کی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایسے ہی اگر انسان جو اپنے جسم میں لباس پہن لیتا ہے، سردی کا زمانہ ہے تو معلوم ہے کہ لباس پہ لباس اور موٹے سے موٹے لباس پہنتے، اس کا مطلب تھوڑا کہ اس نے اس کا اپنے جسم کو مقید کر دیا، لباس میں قید کر دیا، نہیں، اپنے جسم کی اس نے حفاظت کی ہے، جسم حفاظت کی ہے۔ ایسے ہی تقوی نام ہے خود حفاظتی کا۔ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے کو محفوظ کر لینا۔ کسی جگہ نہ جانے کا نام نہیں ہوتا کہ متقی ہو گئے، مثلا فلاں جگہ جائیں، ارے صاحب لوگ کیا کہیں گے، ہم فلاں جائیں گے، ٹھیک ہے، خیال رکھیں۔ کسی جگہ نہ جانے کا نام تقوی نہیں۔ مثلا فرض کہوں کہ آنکھ کو متقی ہونا چاہیے، تو ایک آدمی سوچے کہ چلو نہ آنکھ رہے گی نہ ہم گناہ کریں گے، اپنی آنکھیں پھوڑ لی مثلا، تو یہ علاج نہیں ہے۔ تو کہیں زبان کو آپ اپنی صاف ستھری رکھیے مثلا، تو زبان بول تو دیتے ہی ہیں، کٹوا دیتے ہیں زبان ہی، نہیں زبان رہے گی نا، یہ علاج نہیں، اس کو متقی نہیں کہتے ہیں۔ بس اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مثلا سامنے کی مثال دوں، جیسے کہ انسان حج کے لیے جاتا ہے تو جو بھی حج پہ جائے گا اس کو آخری وقت میں بہرحال ایک انجیکشن لگوا کے جانا ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے، جی بالکل ایسے جانے ہی نہیں دیں گے۔ مطلب انجیکشن لگوانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ وہاں ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، بھیڑ، نہ جانے کس کی سانس، کس کا بیماری کس کو لگ جائے، لہٰذا ایک ایسا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے کہ وہ انجیکشن جو ہے ذمہ داری لیتا ہے کہ آتے ہوئے مرض کو روک دے گا، آتے ہوئے مرض کو وہ روک دے گا۔ بالکل ایسے تقوی بھی نام اسی چیز کا ہے کہ انسان اپنے اندر اس یقین اور اعتماد کو اتار دے کہ اگر کسی ایسی جگہ جائے جہاں آنکھ غلطی کر سکتی ہے، مگر پہلے ہی سے اپنے ایمان کو اس چیز کو اتنا مضبوط کر لیا، اپنے وجود میں ڈال دیا ہے کہ وہاں میری گناہ، اب اگر وہاں گناہ ہوں گے بھی تو ہم تک آنے سے اوپر خود گناہ بچائے گا۔ بالکل گناہ نہیں، چونکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی اپنے حفاظت کرنے کا نام ہے، اعتقاد کا نام ہے، اور اس کا اہم چیز کیا کر سکیں، پتہ چلنا کہ جس کو سزا دینی ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس کیا کہنا، جو سزا دینے والا مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا انسان اپنے کو بچا لے۔ تو پہلی وصیت آپ نے تقوی سے متعلق کی ہے کہ آپ تقوی متقی بنیں۔ اور دوسری وصیت جو تھی اختلافات مٹانے کے حوالے سے مولا نے فرمائی، اس جی کے بارے میں؟ ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے
حتیٰ کہ جب سرکار مولائے کائنات نے اس کو وصیت کے طور پر کہا تو اس کے ساتھ رسول اللہ کے قول کو بھی نقل کیا ہے. ہاں، قول کو نقل کیا ہے. اگرچہ بیچ میں ایک اور بات بھی امام نے کہی ہے، نظم امرکم، یعنی تقوی کے بعد انسان کی زندگی میں ایک نظم ہونا، منظم زندگی ہونی چاہیے. بالکل بے تکی زندگی نہ ہو، نہ کھانے پینے رہنے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی نظم ہی نہ ہو انسان کے. غیر منظم چیز کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اسلام چاہتا ہے انسان کی زندگی میں ایک نظم ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے. اس کا اٹھنے بیٹھنے کا بھی، پہننے کا بھی، بات چیت کا بھی، ہر چیز کا ایک انداز، اور اس سب چیز کو دین نے بتایا. اگر اس پر ہم تفصیل سے بیان کرتے تو ظاہر ہے 1 گھنٹے کے وقت میں، اور خصوصاً تھوڑی سی تاخیر بھی ہوئی تو میں اس کے جزیات کو نہیں بیان کر سکتا. مثلاً فرض کیجئے کہ ایسا نہیں کہا ہے مثلاً صرف کہ لباس پہننے کو، اس لباس کے پہننے میں بھی انداز کو بھی کہا ہے، رنگ کو بھی کہا ہے، بے شک، کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر انسان اگرچہ اس رنگ اور اس انداز کو آدمی اختیار نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں ایک نظم اسلامی نہیں پیدا کر پا رہا، منظم نہیں پا رہا. اس لیے کہ لباس میں خود ایک زبان ہے. انسان لباس کو دیکھ کے سمجھ لیتا ہے شریف لگ رہا ہے، اچھا لباس پہنے ہوئے مثلاً. بالکل ایسے، یعنی لباس شرافت کو بھی بتا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کی الٹی چیز کو بھی بتا دیتا ہے، جس طرح کہ انسان لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے. اور انسان لباس پہن لیتا ہے تو لباس انسان کے وجود میں اثر بھی کرتا ہے. اگر وہ شریروں والا لباس پہن لیا تو ویسی مزاج بھی پہننے لگتا ہے، شریفوں والا پہن لیتا ہے تو ویسی مزاج سوچ بھی ویسی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ لباس بھی اس میں اثر کرتا ہے. اس لیے خاص طور سے اس مذہب نے، اسلام نے لباس کے بارے میں خصوصیت سے تعبیر کی. تو نظم امر، اپنے امور کو منظم کرنے. لیکن یہ بات امام نے کہی ہے اختلافات کو دور کرنے کی، تو اس اختلاف کے لیے امام فرماتے ہیں وَصَلَاحُ الذَّاتِ بَيْنَكُمْ، اگر تم لوگوں میں کہیں کسی طرح کا اختلاف ہو گیا ہو تو اس اختلاف کو مٹاؤ. بالکل. اور یہ کہہ کر کے جو ہے اختلاف مٹانے آپ نے کہا قَالَ سَمِعْتُ جَدُّكُمَا يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، میں نے تمہارے نانا رسول سے یہ قول سنا ہے. چونکہ سامنے جو ہیں امام حسن امام حسین ہیں، لہذا ان کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان 2 لوگوں کی یا چند لوگوں کے آپس میں اختلاف، ان اختلاف کو مٹا دیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ عام نماز اور روزے کا جتنا ثواب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب ملے گا. اب آج عام نماز اور عام روزے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک تو واجب نمازیں ہیں تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا. عام نماز کا مطلب کچھ نمازیں اور کچھ روزے جہاں مستحب کہا گیا اگر اس کو کریں گے آپ تو بڑا اس میں ثواب ہے. فرض کیجئے کہ روزے کے لیے اگر 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے یا 17 ربیع الاول کو روزہ رکھا جائے تو اگر آپ روایت میں جائیں گے تو اس میں ملے گا کہ انسان کو اس ایک روزے کا ثواب جو ہے 70 سال کے روزے کے برابر ملے گا. ایک روزے کا ثواب. یہ بھی گفتگو طویل کہ آخر اگر کبھی ہم جیسا انسان جو ہے حساب کرنے لگا کرے جب ایک ہی روزہ رکھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو ہم ایک ہی رکھ لیں گے. اس سے 70 سال سے زیادہ کس کی عمر ملتی ہے مثلاً. مگر وہ ایک الگ چیز ہے. یہ چونکہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نہ رکھتے تو کوئی عذاب نہیں ملتا، لیکن رکھو گے تو اس کا ثواب زیادہ دے گا مثلاً پروردگار عالم. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 لوگوں کی یا چند لوگوں کے آپس میں اختلاف ہے اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، گلے ملوا دیتا ہے تو اتنے بڑے بڑے ثواب والے عام روزے اور جو نماز ہیں اس کے ثواب سے بھی زیادہ اس ملا دینے کا ثواب ملتا ہے. انسان کوشش کریے، خالی نہ سوچے ہوا لڑے ہوں گے ہم سے کیا مطلب. نہیں، مذہب سے کہتا ہے کہ نہیں، تم ثواب کماؤ. تم کو چاہیے کہ نہ، ہم مذہبی نہیں چاہتا کہ ایک ہی جگہ کو اور ایک ہی ملت کو اور اہل بیت کے ماننے والوں ان کے درمیان جس طرح کا اختلاف آ جائے انہیں ملا دینا چاہیے. بالکل. ایک نصیحت مولا علیہ السلام کی یہ بھی ہے کہ یتیم کا خیال رکھ. یتیموں کے بارے میں جو امام نے نصیحت فرمائی ہے وہ اس کے اوپر یتیمی کا جہاں تک تعلق ہے، اول تو خود یتیم کا بھی ایک الگ مفہوم ہے. بالکل. اور یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یقین جس کے سر سے اس کے باپ کا یا ماں باپ دونوں کا جو ہے سایہ اٹھ جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے. باپ کا یا ماں باپ دونوں کا سایہ اٹھ جائے تو اسے یتیم کہا جائے گا. لیکن سرکار مولا کائنات نے جگہ ایک اور بات کہی یتیم کے سلسلے میں
تھوڑا سا موضوع سے الگ مگر بہت اہم ہے اس کے. آپ نے فرمایا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، حقیقی معنی میں وہ یتیم نہیں ہے جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا. کیا کہنا. ان الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقی یتیم تو وہ ہے جو علم سے محروم رہ جائے. کیا کہنا. جاہل رہ جائے وہ یتیم ہے. بے شک بے شک. اور اس کا بھی علاج بتایا ہے کہ واقعاً جیسے ماں یا باپ کے سائے کے اٹھ جانے کی وجہ سے کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے، ویسے ہی اگر کوئی جاہل رہ گیا ہے تو اس کے تعلیم کے بارے میں اور اس کو علم کے راستے میں لگا دینے کا بے انتہا تاکید کی گئی ہے. اور خصوصاً میں نے ایک حدیث دیکھی ہے منیت المرید میں ہے کہ جناب شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق ہے. آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے یتیموں کا خیال کرے گا، اس کی کفالت کرے، من کفل یتیمنا، جو ہماری یتیموں کی کفالت کرے گا ہم قیامت میں اس کی شفاعت کریں گے. تو جب ہم شہزادی فرما رہی ہیں تو اس وقت کسی نے کہلوا بھیجا کہ شہزادی آپ کیا، ہم تو آپ کا صدقہ کھا کر کے جی رہے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ کے یتیموں کی کفالت کریں. تو شہزادی نے کہا میرے یتیم سے مراد وہ نہیں ہے کہ جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا، بلکہ میرے یتیم سے مراد ہے جو ہمارے چاہنے والے ہیں مگر ہمارے احکام سے جاہل رہ گئے. بالکل. جو ہماری باتوں سے جاہل رہ گئے ہیں تو وہ ہم یتیم ہیں، گویا کہ وہ ہم سے مربوط نہیں رہ گئے. جیسے باپ کا سایہ اٹھنے سے اولاد جو ہے مربوط نہیں رہتا، وہ تو منو مٹی کے درمیان چلے گا، ربط نہیں رہتا. ایسے ہی جو احکام اہل بیت سے دور رہ جاتے ہیں اہل بیت سے مربوط نہیں رہ گئے. تو شہزادی فرماتی ہیں کہ جو ان کی کفالت کرے گا، یعنی ہمارے احکام سے ان کو قریب کر دے گا، ہمارے احکام کا علم انہیں دے دے گا، تو گیا اس نے کفالت کی. اور جو ایسی کفالت کرے گا ان کی دیکھ ریکھ کرے گا قیامت میں اس کی شفاعت کریں گے. یقیناً یتیم کے جو واقع سامنے والا یتیم والدین کی موت کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے، باپ کے سائے کو اٹھ جانے کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے، اس کی بھی بے انتہا ذمہ داری ہے. کہا ہے کہ اگر میں حدیث پڑھ رہا ہوں، روایت پڑھ رہا ہوں کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کسی کا دل سخت ہو گیا ہو، کوئی بات اس پہ اثر نہیں کرتی ہے، تو اس کا علاج بتایا ہے کہ ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کسی یتیم کو لا کے رکھے اور اس کے سر پر جو ہے دست شفقت پھرے، اس کا دل نرم ہونے لگے گا، اس کا دل نرم ہونے لگے گا. فرمایا کہ جو کوئی کسی یتیم کے سر پر یوں ہی محبت کا ہاتھ رکھ دیتا ہے تو اس کے اس ہتھیلی کے نیچے اس کے سر کے جتنے بال آ جائیں نا، اللہ اس کے نام اعمال میں اتنی ہی ثواب لکھ دیتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، ثواب اللہ لکھتا ہے. اس پر خیال کیا گیا ہے. لیکن اس میں جو ہے مولا کائنات جو ہیں کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ، دیکھو اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کے لیے تم سے مقصد اللہ کے لیے یہ کام کرنا. اللہ اللہ کے لفظ عربی میں بولاتا ہے، یعنی اللہ کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر سے یہ کام کرنا. اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم تمہارے ہوتے ہوئے بھوکا رہ جائے یا کوئی یتیم جو ہے تمہارے ہوتے ہوئے ضائع ہو جائے. ضائع ہو جانے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو بھی تعلیم ملنی چاہیے تھی، تعلیم اس کو نہیں مل پائی، اس کی بھی تربیت ہونی چاہیے تو اس کی تربیت نہیں ہو پائی. اس سارے باتوں کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے. تو یتیم خود ایک موضوع ہے اور اس کے خیال کرنے کے سلسلے میں بے انتہا مذہب کی طرف سے تاکید ہے. جی، اور اس میں مولا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا پڑوسیوں کے متعلق جو حقوق سے متعلق جو بیان فرمایا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی. وصیت کی فرمایا امام نے جو ہے وصیت فرمائی ہے. اس کا جملہ پڑھ دوں پھر 2-3 جملے کہتا ہوں. سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی جیرانکم، یہ جب آپ وصیت کر رہے ہیں تب بھی امام نے فوراً ایک حدیث سرکار ساتھ میں آپ کی پیش کی. فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ کے لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا. فرماتے ہیں فإنہم وصیۃ نبیکم، اس لیے کہ نبی نے بھی وصیت کی، تمہارے نبی نے بھی وصیت کی ہے اپنے پڑوسیوں کے خیال کرنے کے لیے. فرمایا ما زال یوصی بہم، خالی وصیت ہی نہیں کی بلکہ جب تک تھے تب پوری زندگی ہمیشہ نصیحت کرتے تھے پڑوسیوں کے سلسلے میں. حتی ظننا انہ سیورثہم، اس قدر تاکید فرماتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں خیال ہونے لگا تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے مال میں ان کو وارث بھی نہ بنا دے، ہمارے مال میں ان کو وارث بھی نہ بنا دے، اتنی قربت کے حد تک. حقیقی معنوں میں میں اس میں چاہوں گا ایک روایت کو پیش کروں
تربیت اولاد کے سلسلے میں، اور واقعاً کافی دلچسپ ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے ہے، معصوم کا فرمان سرکار مولا کائنات بھی اور حضرت رسالت مآب سے بھی ہے کہ جب کوئی انسان کہیں باہر جا رہا ہے گھر سے، تو جب واپس آئے تو اللہ نے اگر اس کو نعمت اولاد سے نوازا ہے تو بچوں کو یاد کرے، ان کے لیے کچھ لے کے جانا ہوگا. خوش ہوتے ہیں بچے، بابا میرے لیے یہ چیز لے کے آئے، بابا میرے لیے یہ چیز لے کر کے آئے، تو اس کے لیے ضرور لے کر کے جائیں. مگر میں پوری روایت نہ پڑھ کے خاص طور سے پڑوسی سے متعلق میں اس میں جو ہے کہا ہے، فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر کے آئے ہو تو خیال رکھنا اگر تمہارے پڑوسی کا بھی کوئی بچہ ہو تو اس کے لیے بھی کوئی چیز لے لینا. کیا کہنے، کیا پڑوس میں کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے بھی کوئی چیز لے لینا. سبحان اللہ. اور اگر تمہارے مال میں گنجائش نہ ہو کہ کسی اور کے لیے کچھ لے سکتے ہو، ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اور گنجائش نہیں اپنے بچے کے لیے کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ عام طور سے کسی کی لڑائی جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں ہوتی ہے، لڑائی پڑوسی ہی سے ہوتی ہے، اختلافات پڑوسی جو جتنے قریب ہوتا ہے انہی سے اختلافات ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک دوسرے محلے میں کسی کو لڑائی نہیں ہوگی، رہنے والوں سے دوستی ہوتی ہے، مثلا ہوگی جو جتنا قریب ہوگا اختلافات انہی سے ہوتے ہیں. تو عام طور سے اختلافات پڑوسیوں سے ہوتے ہیں، کبھی نالی پر، کبھی بچوں کی لڑائی کی وجہ سے، کبھی جو ایک دوسرے کے اونچا اب بول دینے کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. بے شک. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے مال میں گنجائش نہ ہو جی کہ خرید سکو، تو یا یہ کہ تمہارے حالات ایسے ہیں کہ تمہارے بول چال اس طریقے سے بندے تم اس کے لیے نہیں لینا چاہتے ہو، خیال بھی پتہ نہیں لیں گے بھی تو وہ ہم سے لے گا کہ نہیں، چونکہ اختلاف ہے، بچے کو منع کر دے گا، کچھ اختلافات. تو امام نے فرمایا اس سلسلے میں کہ اگر ایسا ہوا ہے تم نہیں لے سکتے ہو یا حالات ایسے ہیں کہ تم دے نہیں سکتے ہو، تو کم سے کم اتنا خیال کرنا کہ تمہارے بچے وہ چیز لے کر کے ان کے بچوں کے سامنے نہ چلے جائیں، ان کے بچوں کے سامنے چلے نہ جائیں. کیوں؟ کہا بھائی وہ بھی بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ان کو بھی اچھی لگ جائے، اچھی لگ جائے، اور وہ اپنے ماں باپ سے جا کے کہیں کہ ہم کو بھی یہ چیز چاہیے. جی بالکل، ہمیں بھی وہ چیز چاہیے ہے. اور ان ماں باپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ ہوں کہ خرید کے دیں، نہیں ہو سکتا ہے پیسے ہوں مگر وہ چیز قریب میں مل نہیں رہی ہے، لا کر کے دے دیں، تو وہ روئے گا، چلائے گا، بے شک، اور ماں باپ کو پریشان کرے گا. لہٰذا تمہیں بچا کے رکھنا ہوگا. اگر آپ غور کریں تو اس میں معصوم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہارا پڑوسی شیعہ ہی ہو تب یا مسلمان ہی ہو تب، بلکہ پڑوسی کہا ہے. جی پڑوسی چاہے کوئی بھی پڑوسی ہو. بس میں اس میں جو پہنچانے کی بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو واقعہ، یہ روایت آپ مل جا کے پڑھ لیں گے، لیکن اس واقعات اور روایات سے ایک درس ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے. سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان ایسا کرے کہ ہم جیسے لوگ بہت مرتبہ ایسا کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اگر ارے بڑے اچھے آدمی ہیں، ارے نہیں یہ تو ہمارے ماں باپ کی تربیت ہے، انہیں ایسا کرے، اپنی تعریف کرنے لگتے ہیں، یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی کہ اور کیا آپ اچھے آدمی ہیں، لوگ سبھی تعریف کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہمارے ماں باپ، دعا ہمارے باپ کے، ان لوگوں نے اس طریقے سے ہماری تربیت کی. یہ نہیں کہنا چاہیے، بالکل، بلکہ اس کو واقعاً حقیقت بتانا چاہیے کہ اگر واقعی معنوں میں کوئی غیر مذہب والا پڑوسی ہے، اپنے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، تو اسے بتائے جب تعریف کرے یا اس پر واقعاً حیرت کر کہ نہیں بھائی میں نہیں کر رہا ہوں، میرے مذہب کا حکم ہے، کیا کہنے، بالکل، ہم جس کو رسول کو مانتے ہیں اس رسول نے کہا ہے، ہم جس امام کو مانتے ہیں اس امام نے کہا ہے. میں کوئی اپنی عادت یا کسی کہے پہ نہیں، میں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے یہ کر رہا ہوں، میرے مذہب میرے امام نے کہا ہے. جب ایسے کہے گا اس کے دل میں یہ بات آئے گی جو ایسا دین بتانے والا، ایسا دین کبھی دہشت گردی کو نہیں بتا سکتا ہے، اور ایسا دین اس لائق ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور جانا جائے، وہ قریب میں ہو سکتا ہے. یہ پڑوسی سے متعلق کہا، اور یقین پڑوسیوں کا خیال کرنے کی وجہ سے انسان خالی پڑوسی خیال نہیں کر رہا ہے، اپنے دین کے بڑھانے کا بھی سبب بن رہا ہے. کیا کہنے. اور اس میں مولا علیہ السلام نے قرآن سے مربوط رہنے کے لیے بھی فرمایا ہے، اس کے اوپر آپ تھوڑی جی امام کی تسلسل سے وصیت میں پھر جملے کو پڑھ دوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم. فرماتے ہیں اللہ کے لیے قرآن کا خیال رکھنا، بے شک قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر لوگ قرآن پر عمل کرنے سے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نہ نکل جائیں، تم سے آگے نہ نکل جائیں عمل کرنے پر. اس کا خیال رکھنا. یقین کیجئے قرآن جو ہے
اللہ کا کلام ہے، اس میں انسان جس چیز کو پاتا ہے. اول تو مولا علی نے فرمایا کہ قرآن میں شافع مشفع، قرآن ایک ایسا شفیع ہوتا ہے جس کی شفاعت کو اللہ قبول کر لیتا ہے. یعنی اگر ہم قرآن کی عزت اور اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں تو قرآن ہماری شفاعت کرنے والا ہے قیامت کے دن. ایک بات. دوسرے امام فرماتے ہیں کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، دیکھو اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے روشن کرو، روشن کرو. جس گھر فرماتے ہیں جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کو ایسا چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے جیسے اہل زمین کو چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن مسلسل ہوتی رہتی ہے اس گھر میں فرشتے برکت کا آنا جانا رہتا ہے، برکت کے فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. تلاوت قرآن کو ختم کر دیا جائے، بند کر دیا جائے تو فرشتے چلے جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اور جب کبھی بھی، بس آخری بات میں، جب کبھی بھی تم تلاوت کلام پاک کرو تو آواز سے کرو. آواز سے کرو. ہم اگر آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں تب بھی تلاوت ہے، اور آنکھوں کے ساتھ زبان سے پڑھ رہے ہیں مگر زبان سے آواز جو ہے باہر دور تک نہیں نکل رہی ہے تب بھی پڑھنا ہوتا ہے. لیکن فرمایا نہیں، آواز سے پڑھو. اس کی وجہ بیان کی کہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اگر تم تلاوت کرو گے وہ الفاظ دوسرے کان میں جائیں گے تو قرآن وہاں بھی اپنا اثر کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. وہاں بھی اس کی برکت آنے لگتی ہے. لہذا قرآن کو واقعاً غلاف میں نہیں رکھنا چاہیے. کبھی کبھی 2 4 10 آیت جتنی بھی توفیق ہو اس کی تلاوت ضرور کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. اور میں علی نقی آپ سے چاہوں گا کہ آپ کلام پیش کریں مولا کے حضور پر. محمد والے محمد بلند السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کر دیا سجدے میں زخمی، کر دیا سجدے میں زخمی، ایک روزہ دار کو کر دیا سجدے میں زخمی، ایک روزے دار کو عرش لرزے میں ہے جنبش، عرش لرزے میں ہے جنبش، ہے در و دیوار کو، اور آ رہی ہے آسمان سے یہ صدا جبریل کی، آ رہی ہے آسمان سے یہ صدا جبریل کی، بے خطا مسجد میں مارا ہے در کرار کو، کھا رہی ہے غم میں بابا کے پچھاڑے بیٹیاں، کھا رہی ہے غم میں بابا کے پچھاڑے بیٹیاں، غش پہ غش آتے ہیں ہائے ہے در کرار کو، اور سر سے سایہ اٹھ گیا ہے باپ کا حسنین کے، سر سے سایہ اٹھ گیا ہے باپ کا حسنین کے، عمر بھر روئیں گے یہ تو عمر بھر روتے رہیں گے یہ پدر کے پیار کو، کون اب
تسلی دے بھلا کلثوم کو، کون اب آ کر تسلی دے بھلا کلثوم کو، کون دے آ کر دلاسا زینب غم خوار کو۔ ہو گئے ہیں بے سہارا آج سے کتنے یتیم، ہو گئے ہیں بے سہارا آج سے کتنے یتیم، مثل حیدر کون پوچھے، مثل حیدر کون پوچھے گا کسی بیمار کو۔ کوئی اب بے وارثوں کا پوچھنے والا نہیں، عرش تک روئے گی دنیا، عشر تک روئے گی دنیا حیدر کرار کو۔ کتنے گھر بے نور ہو جائیں گے اب اے ہاشمی، کتنے گھر بے نور ہو جائیں گے اب اے ہاشمی، کتنے دل روئیں گے ہائے، کتنے دل روئیں گے ہائے حیدر کرار کو۔ کر دیا سجدے میں زخمی، کر دیا سجدے میں زخمی حیدر کرار کو۔ اور محمد و آل محمد و آل آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں وصیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، علینا کی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ وصیت امام عالی مقام کے حوالے سے تھا اور وہ بیان ہوئی، لیکن ظاہر ہے پوری تمام وصیتیں تو جو نہیں ہم شریک کر سکے اس پروگرام میں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی پروگرام میں ہم علامہ صاحب کو پھر دوبارہ دعوت دیں گے اور اس پہ ہم تفصیلی گفتگو لازمی کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔